اب کراچی کا ووٹ، کراچی کا مینڈیٹ نہ تو کراچی کی کسی زبان پر تفریق کرنے والی سیاسی جماعت کو دیں گے اور نہ کسی وزیر اعظم بننے کا خواب لے کر باہر سے آنے والی کسی قومی جماعت کو دیں گے۔ کراچی کے لوگ پریشان ہیں، کراچی ہب ہے اکانومی کا، اس کو دیکھا جائے۔ دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ایم کیو اپنا وہ کردار ادا کرے کہ لوگوں کی جو توقعات ہیں اس کو پورا کر سکیں۔ السلام علیکم دوستو، کراچی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں عاصم احمد خان۔ کراچی اب دھوکہ نہیں کھائے گا، اس عنوان کے تحت پاک سرزمین پارٹی کے تحت باغ جناح میں خواتین کے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے اتوار کو۔ اس جلسے سے مصطفیٰ کمال خطاب بھی کریں گے اور لاہے عمل بھی دیں گے۔ اب کراچی کا ووٹ، کراچی کا مینڈیٹ نہ تو کراچی کی کسی زبان پر تفریق کرنے والی سیاسی جماعت کو دیں گے اور نہ کسی وزیر اعظم بننے کا خواب لے کر باہر سے آنے والی کسی قومی جماعت کو دیں گے۔ کراچی کا ووٹ، کراچی کا مینڈیٹ اب اسی کو دیں گے جو اس کراچی سے کراچی کی قومی جماعت ہو، جو کہ ساری زبانیں، سارے مسلک والوں کو ساتھ لے کر چلے، اور وہ پارٹی، وہ جماعت کوئی اور نہیں ہے، صرف پاک سرزمین پارٹی ہے۔ مصطفیٰ کمال کے تمام دعوے اپنی جگہ، لیکن پی ایس پی کے 3 اہم ترین رہنما ایک بار پھر ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کراچی کی سیاست ایک دفعہ پھر بے یقینی کا شکار ہو چکی ہے۔ جس طرح سے کراچی میں بلاسٹ ہو رہے ہیں، جس طرح سے انسرٹنٹی پھیلتی جا رہی ہے، جس طرح سے لوگ پریشان ہیں، ایک کل دھماکہ ہوا ہے، اس سے پہلے یونیورسٹی میں دھماکہ ہوا تھا، اور کل جو دھماکہ ہوا ہے وہ لمحہ فکریہ ہے حکومت وقت کے لیے بھی، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبے کی حکومت ہو۔ آج اخبار یہ کہتا ہے کہ سندھو دیش جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو سندھ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں مانتے پاکستان کو، انہوں نے کلیم کیا ہے کہ کل کا بلاسٹ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ حکومت وقت، حکومت سندھ کے لیے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کراچی کے لوگ پریشان ہیں، کراچی ہب ہے اکانومی کا، اس کو دیکھا جائے، کیونکہ یہاں ایک بہت بڑا کنسرن پایا جاتا ہے اس دہشت گردی کے حوالے سے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے تجربے سے، ہمارے جو بھی ہم نے اسی ایم کیو ایم میں ظاہر سی بات ہے سیاست کا آغاز کیا اور اس میں ہی بہت کچھ سیکھا، تو جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے کوشش ہم یہ کریں گے وہ ایم کیو ایم کے لیے اسی طرح سے، اسی انداز میں ہم پھر سے ایک بار پھر اس کو لوٹا سکیں، تاکہ ایم کیو ایم ایک بار پھر ایک مضبوط جماعت بن سکے۔ جس طرح سے لوگوں کے تحفظات ہیں، لوگوں کو جس طرح سے مختلف ادوار میں جس طرح سے نظر انداز کیا گیا ہے، تو دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ایم کیو ایم اپنا وہ کردار ادا کرے کہ لوگوں کی جو توقعات ہیں اس کو پورا کر سکیں۔ تو میں ایک بار پھر خالد مقبول بھائی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، پوری رابطہ کمیٹی کا، دیگر ذمہ داران کا، کارکنان کا، کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا۔ یہ جذبہ قابل دید تھا اور ہمارے لیے قابل حوصلہ افزائی کا بھی باعث ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں ویلکم کیا، اور انشاءاللہ ہم مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور آگے کی طرف جا کر انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ہماری کوشش ہوں گی کہ جس کی عوام توقعات کر سکتی ہے ہم پورا کر سکیں۔ آنے والے دن اور اگلا انتخاب جب بھی ہو، اس میں ایم کیو ایم پاکستان مختلف دھڑوں میں بٹنے کے بعد کیا حاصل کر سکتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔